صاحب تشریف لائیں. درود شریف پڑھیں. ایک مرتبہ حسن بصری کے پاس ایک عورت آئی اور اس عورت نے آ کر کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میری لڑکی کا جو انتقال ہو گیا اس کی خواب میں زیارت ہو جائے. تو اس لڑکی کی کچھ عمل دیا حضرت حسن بصری. فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد وہ لڑکی ان کے خواب میں آئی اور پھر خواب میں آنے کے بعد دیکھا تو اس کی بہت بری حالت. دوسرے دن حسن بصری کے خواب میں وہ لڑکی آئی تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے وہ لڑکی کہہ رہی ہے میں وہی لڑکی ہوں کہ میری والدہ آپ کے پاس عمل کے لیے آئی. فرمایا تیری والدہ نے تو جو تذکرہ کیا اس میں تو یہ کہا کہ میری لڑکی کی بہت بری حالت ہے. فرمایا میری والدہ کی بات بالکل صحیح ہے لیکن اصل مسئلہ یہ ہوا تھا کہ کل گزشتہ ایک اللہ والے قبرستان سے گزرے تو انہوں نے درود شریف پڑھا اور پھر اس کے بعد تمام جتنے مدفونین تھے ان کے لیے اثار ثواب کیا. فرماتے ہیں 70,000 کے قریب مدفونین عذاب میں مبتلا تھے. ان کے خالی درود شریف پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے سب کی مغفرت کر دی. امام ابو زرعہ راضی فرماتے ہیں جب یہ دنیا سے گئے تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی. فرمایا آپ کی مغفرت کیسے ہوئی؟ فرمایا ان ہاتھ کے ذریعے سے میں نے 10 لاکھ حدیثیں لکھی. امام ابو زرعہ راضی کے بارے میں آتا ہے کہ 7 لاکھ حدیثیں ان کو منہ پر یاد تھی. جیسا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو تقریباً 10 لاکھ حدیثیں منہ پر یاد تھی اور ان میں سے 1 کروڑ حدیث ہر حدیث 10 طرق سے یاد تھی جو 1 کروڑ کے قریب پہنچتی ہے. اور جب صحیح بخاری لکھی ہے کتابوں میں لکھا ہے 16 سال ان کو اس کتاب کے لکھنے میں خرچ ہوئے. ہر رات اللہ کے نبی علیہ السلام آتے تھے کیونکہ غسل کر کے 2 رکعت پڑھ کے پھر حدیث کو لکھتے تھے. ہر رات اللہ کے نبی علیہ السلام آتے تھے اور فرماتے تھے کہ حدیث تو نے صحیح نقل کی ہے. یعنی سند میں اللہ کے نبی علیہ السلام رات کو بدلاتے تھے. تو امام ابو زرعہ راضی فرماتے ہیں کہ 10 لاکھ حدیث میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام آتا تو میں پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا. اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میری مغفرت فرما دی. تو میرے بھائیو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے جسے قرآن کی آیت سورہ دخان میں ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. اللہ رب العزت نے یہ رات عطا فرمائی ہے امت محمدیہ. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ما سبق بالسنہ میں نقل کیا ہے کہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس رات کے علاوہ اور 5 راتیں عطا کی ہیں. جیسے کہ امام شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے ما سبق بالسنہ کے حوالے سے کہ جمعہ کی رات 8 ذی الحجہ کی رات 9 ذی الحجہ کی رات 10 ذی الحجہ کی رات عید الفطر کی رات اس کے علاوہ 15 شعبان کی رات اور شب قدر کی رات اور پہلی رجب کی رات. یہ اس امت کی خصوصیت ہے. پہلی امتوں میں اللہ نے یہ چیز نہیں عطا کی. جیسے کہ حضرت مولانا حسین مدنی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے امت کے
4 دور گزرے، 4 دور۔ پہلا دور جو ہے امت کا بچپنی کا گزرا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کا دور بچپنی کا دور ہے۔ بچپنی کے دور میں عبادت کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، خالی اس کو چلنے، اس کو زندگی میں چلنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دور ہے وہ دور ہے جوانی کا دور ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آگے کا جو دور ہے وہ بڑھاپے کا دور ہے، اور بڑھاپے کے اندر یہ اصول ہے کہ کام کم لیا جاتا ہے اور مبارکبادی زیادہ دی جاتی ہے۔ اس بات کو لے کر حضرت مولانا حسین مدنی نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت نقل کی کہ ایک آدمی جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ ایک آدمی ہے جو صبح سے لے کر دوپہر تک کام کرے، اس کے کام کی اس کو پوری اجرت ملے، کیونکہ قرآن کی تعلیمات سے پہلے اور بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، اور آسمانی کتابوں کا نزول اکثر جو ہے رمضان المبارک مہینے میں ہوا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے وہ پہلے رمضان کو، تورات جو نازل ہوئی وہ 6 رمضان کو ہوئی، زبور جو نازل ہوئی وہ 12 رمضان کو، اور قرآن مجید کے بارے میں فرمایا 25 یا 27 رمضان کو نازل ہوا، جس کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو فرمایا ایک آدمی ہے مغرب یعنی دوپہر تک کام کرے، اس کو پوری اجرت دی۔ دوسرا ایک آدمی ہے کہ جو ظہر سے لے کر عصر تک کام کرے، اس کو پوری اجرت ملی، اور تیسرا جو ہے وہ عصر سے لے کر مغرب تک کام کرے لیکن اس کو ڈبل اجرت ملی۔ پہلی اجرت والے اہل یہود ہیں، دوسری اجرت والے اہل نصارہ ہیں، اور تیسری اجرت والے امت محمدیہ علیہ السلام کی۔ تو انہوں نے اشکال کیا کہ اللہ ان کو ڈبل کی اجرت، ایک ہوتا ہے عدل اور ایک ہوتا ہے احسان، اسی وجہ سے قرآن میں فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، عدل انصاف کہ جتنا کام کیا اتنی رقم دی، اور ایک ہوتا ہے احسان، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک یہودی سے ایک جانور لیا، تو حضرت بلال فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے اچھا لیا۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی کے پاس سے مثال کے طور پر 10,000 قرض لیا، اب اگر کوئی بنا شرط کے اگر وہ 10 کی جگہ 11,000 ہوں گے تو وہ انٹرسٹ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے دینے سے پہلے اس بات کی شرط نہیں لگائی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا احسنکم قضاء، کہ یعنی دو تھوڑا بڑھا کے اچھی طرح سے دو، تھوڑا بڑھا کے دو، لیکن اگر شرط کے ساتھ ہوگا تو پھر اس صورت کے اندر وہ انٹرسٹ ہو جائے، لیکن اپنے اختیار سے دے۔ نبی علیہ السلام کی سنت کو نظر کرتے ہوئے دے، تو شریعت نے اسے روکا نہیں بلکہ اس کو احسن قرار دیا ہے۔ تو فرمایا یہ امت محمدیہ جو اس کے لیے خصوص ہے، فرمایا اس کے لیے ڈبل کیوں؟ اللہ نے فرمایا یہ تو میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں دوں۔ امت محمدیہ ظاہر سیرت حلبیہ نے 24 چیزیں لکھی ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ 100 چیزیں لکھی ہیں مفتی معاویہ قریب کے، اور اسی طرح مفتی سعید صاحب نے اپنی کتاب میں 40 خصوصیات
خصوصیات اس امت کی نقل فرمائی ہے کہ اس امت کے ساتھ اللہ کا کیا فضل رہا ہے، اللہ کا کیا کرم اس امت کے۔ مثال کے طور پر بتلا ہوں، پہلی امتوں کے احوال قرآن میں ان کے پورے عیوبات کو کھول دیا ہے، ان کی گناہوں کو قرآن نے کھول دیا ہے۔ اور کہیں کہا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہیں قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ اسی طرح قرآن نے ان کے حالات کو، ان کے گناہوں کو کھول کے رکھا ہے۔ لیکن ہمارے پاس کوئی نئی امت دنیا میں آنے والی نہیں، آخری امت ہے، آپ آخری نبی ہیں۔ اس وجہ سے اب ہماری بات، ہماری جو یہ عیوبات ہوں گے، ہمارے جو گناہ ہوں گے، وہ اللہ کسی اور امت کے سامنے نہیں کھولیں گے۔ حتیٰ جو علماء نے لکھا ہے پر قیامت کے دن، جس کو الحبائب الملائکہ میں حضرت جلال الدین سیوطی وہ آدمی ہے جو 6ٹھی صدی کے مجدد شمار ہوتے تھے، ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی 33 مرتبہ آمنے سامنے ملاقات اور زیارت کی ہے۔ اتنا بڑا آدمی تھا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس امت کی خصوصیات اور اسی طرح اور بھی چیزیں انہوں نے لکھی ہے۔ تو جس طرح سیرت حربیہ نے نقل کیا کہ اللہ پر قیامت کے دن جب 7 لاکھ پردوں میں آئیں گے، 70,000 پردوں میں نہیں، 7 لاکھ پردوں میں آئیں گے، اللہ جلال الدین سیوطی نے ایک پردہ اتنا موٹا، آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ جتنا ہوتا، 500 سال کا، 9.5 لاکھ مائل کا فاصلہ، ایک پردہ اتنا موٹا۔ ابھی جب پردے آپس میں ٹکرائیں گے تو انسانیت کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ یہاں اس طرف جہنم جوش میں ہوگی، 4,90,000,000,000 فرشتے جہنم کی لگام کو پکڑے ہوئے ہوں گے، لیکن جہنم بھی بے قابو ہوگی۔ اس وقت اللہ رب العزت جب اس امت کا حساب شروع کریں گے تو سب امتوں کو ایک طرف کر دیں گے اور فرمائیں گے امت محمدیہ ایک طرف آ جاؤ، اور پردے کے اندر اس امت کا حساب کیا جائے گا۔ تو وہاں پر بھی اللہ نے اس امت کی رعایت فرمائی، اللہ نے اس امت کی، تو کہہ رہا تھا اللہ رب العزت نے، کیونکہ یہ بڑھاپا فرما دے، اسی وجہ سے دیکھو سب سے پہلے داڑھی کے اندر بال سفید ہونے والے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے پہلے داڑھی کا بال سفید ہوا تھا۔ انہوں نے اللہ سے فرمایا یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا تیرا وقار ہے۔ یحییٰ ابن قسم ایک بہت بڑے محدث گزرے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ برے سے شرماتا ہے۔ یحییٰ ابن قسم جب دنیا سے گئے، کسی نے کہا کہ کیسے گزری؟ فرمایا اللہ سے میں نے تو گاڑی سامنے کر دی اور فرمایا دیکھ اللہ تو نے تیرے نبی نے اطلاع دی تھی کہ اللہ بوڑھے سے شرماتا ہے، میرے بال سفید ہے، بس اللہ نے کہا جا تیری مغفرت کر دی۔ اللہ نے کہا ایک اللہ والے تھے، انہوں نے موت سے پہلے وصیت کر دی، کیا کہا بھائی بال تو کالے ہیں، آج تو اس کے پیچھے بھی محنت کہ بوڑھا بھی جوان دکھنے کے لیے بالوں کو کالا کرے گا، تعمیر بھی کرے گا۔ بوڑھا مولانا نے کہا ہے حلال ہے، بوڑھا مولانا اسی طرح حلال کی صورت بنا دو بس۔ ہاں لہذا فرمایا کہ وہ محدث کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے جوان تھے، دنیا سے رخصت ہو گئے، حدیث تو ان کے سامنے تھی، انہوں نے فرمایا میری جب موت ہوئے اس وقت میرے ان بالوں پر آٹا ڈال دینا۔ کیا آٹا ڈال دینا؟ کسی نے کہا دیکھا کیا گزری اللہ کے وہاں؟ فرمایا اصل اللہ کے وہاں پیشگی ہوئی تو میں نے کہا اللہ دیکھ سفید بال لے کر آیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا واہ تو مصنوعی بنا کے لایا ہے اللہ، لیکن تیری طاقت اور قدرت ہے تو اس مصنوعی کو اصل میں تبدیل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے 70,000 جادوگر تھے، لباس موسیٰ علیہ السلام کا پہنا، اللہ کی غیرت گوارا نہیں کی کہ ان کو
اللہ کی غیرت برداشت نہیں کی، اور اللہ نے سوچا جب انہوں نے میرے نیک بندگی اور میرے نبی کے لباس کو اپنایا ہے میں ان کو ہدایت دوں۔ اللہ نے 70,000 جادوگروں کو ہدایت دی۔ موسیٰ علیہ السلام جب قارون کا معاملہ پیشا، چوتھے زمین پر جب پہنچے تو وہاں کی مخلوق، زمینوں کے نیچے مخلوق ہے، چوتھی زمین کی مخلوق نے پوچھا بھائی کہاں سے جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ قارون سے پوچھا کہ موسیٰ کیا آپ کے زمانے میں کون ہے ابھی کہ موسیٰ کی نافرمانی کی بدولت مجھے عذاب ملا ہے؟ اللہ کی غیرت برداشت نہ کر سکی، اللہ نے قارون کو وہاں سے آگے دھسنا بند کر دیا۔ میرے ایک نبی کا نام لیا، اسی وجہ سے پوچھ کیا لکھا، علماء نے واقعہ لکھا، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نگاہ کی، اسی اس کی موت ہو گئی، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، مغفرت کرنے والا ہے، اسی وجہ سے تو علامہ شبلی نے فرمایا تھا، علامہ شبلی سے اللہ والوں کی بات ہی والوں نے فرمایا علامہ شبلی سے، اے شبلی تیرے علومات کو کھول دو تو تیری طرف کوئی تھوکے نہیں۔ اے اللہ اتنا نہیں میں بھی کہوں کہ اگر تیری رحمت کو کھول دو تو تیری چوکھٹ پر کوئی سجدہ نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا شبلی میرا چھپا کے رکھنا، میں تیرا چھپا کے رکھوں۔ اللہ کی رحمت اتنی ہو اور قیامت کے دن اللہ پوری رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ رحمت اور یہ مبارک اللہ نے راتیں دی ہے، لیلۃ مبارکہ کہا، لیکن مفسرین نے ایک بات نقل کی ہے کہ خالص مجاہد تابعین میں گزرے ہیں، ان کا کہنا ہے اس مبارک رات سے شب برات مراد ہے، ورنہ اکثر تابعین کا قول مجاہد، قتادہ اور حسن بصری ان وغیرہ سب علماء کرام کا قول ہے کہ اس سے مراد شب قدر ہے، اس سے مراد شب قدر ہے۔ لیکن دوسری روایت جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 1 صفحہ 256 پر نقل کی ہے، جس کی تائیدات میں یہ رات مراد ہو سکتی ہے، لیکن اس رات میں امت نے امت نے جس کام کو کرنا تھا اس کو نہیں کیا، اور جس کو نہیں کرنا تھا اس کو کر لیا۔ اب اس رات میں علماء نے، بلکہ حضرت خان پوری رحمت اللہ علیہ نے اور اسی طرح مفتی تقی عثمانی نے اور مفتی شفیع صاحب نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ امت نے 5 چیزوں کو اس رات کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے، جیسے صلاۃ التسبیح کو اس رات کے ساتھ مخصوص کر دیا، اسی وجہ سے مستقل طور پر صلاۃ التسبیح کا باقاعدہ طریقہ بتلایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح اس کے علاوہ اور راتوں کے اندر نہیں ہے، حالانکہ آدمی کی وسعت ہو تو دن میں 1 مرتبہ، یا تو ہفتے میں یا مہینے میں یا تو سال میں 1 مرتبہ پڑے، لیکن اس رات کے لیے مخصوص کر لیا، حتیٰ کہ اس کے طریقوں کو بھی بتایا گیا کہ یہ طریقہ بتاؤ تاکہ امت اس رات میں پڑے، یعنی اس رات کے ساتھ خصوصیت۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات میں حلوہ پکایا جائے تاکہ مردے گھر پر آنے والے ہیں۔ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ بیوہ عورتیں دلہن بن کے بیٹھ جاتی ہیں، کیوں آج تو ہمارے شوہر گھر پر آنے والے ہیں۔ واہ رے واہ کیا بات ہے، یعنی امت میں کیسے کیسے خرافات گھس گئی، جو نہ کرنے تھے وہ کر لیا، اس وجہ سے کرنے کے کام نہ کر سکے۔ یہ تو روزہ بھی مستحب کے درجے میں، علماء نے لکھا ہے مستحب ہے، بلکہ اجتماعی دعا اور مسجدوں میں اجتماعی طور پر عبادت کرنا بھی ثابت نہیں۔ مفتی شفیع صاحب، مفتی تقی صاحب نے اور مفتی احمد خان پوری نے اپنی کتاب میں صحیح طور پر لکھا ہے۔ اللہ کے لیے اس کا ثبوت دیکھو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات میں عبادت کی، صحابہ کو سب کو کہنے نہیں گئے، اس طرح بیان نہیں ہوا، پوری امت کو جمع نہیں کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رات کو چپکے سے کہا گئے جنت البقیع میں، حضرت عائشہ تک کو بھی اطلاع نہ دی، وہ تو اچانک حضرت عائشہ وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی جستجو میں پہنچی، حضرت عائشہ کو بھی نہیں جگایا، لیکن حضرت عائشہ اس کے بعد جگانے کا حکم نہیں دیا۔ خود جا کے بات الگ ہے،
لیکن اس کو مستقل طور پر طریقہ بنا دینا کہ یہ رات جاگنے کی ہی ہے. نئے آدمی کی جتنی مناسبت جتنی بشاشت اتنی عبادت کر کے سو جانا. اور سب سے پہلے اگر کچھ نہ کر سکے تو اس رات میں عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے پوری رات کا ثواب ملے گا. لیکن خرافات میں نہ ہوئے ہیں بلکہ اس رات میں امت نے وہ کام شروع کر دیے. دیکھو امت نے اس کو تہوار کی صورت اختیار کر دی. اور امت محمدیہ میں جو تہوار ہے وہ دن میں ہوتے رات میں نہیں ہوتے. عید الفطر عید الاضحیٰ کا بھی دن میں ہے رات میں نہیں. کیوں؟ اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے رات میں گناہ زیادہ ہوتے. اچھا غیروں کے تہوار راتوں میں ملیں گے کیونکہ وہ تو گناہ کے منبع ہے. اس وجہ سے انہوں نے اس بات کو پکڑ لیا. تو یہ اگر تہوار کی صورت اختیار ہے تو شریعت سے بھی ثابت شریعت سے بھی ثابت. اسی طرح چراغا کرنا یہ بھی حلوے پکانا کہ میٹھا پک جائے نہیں. شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. تین چیزیں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام. اچھا قبرستان میں مستقل طور پر مفتی شفیع صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام زندگی میں ایک مرتبہ ہی قبرستان گئے. اب اس کو ہر 15 شعبان کو اپنا معمول بنا لینا نہیں. زندگی میں ایک مرتبہ سنت کی نیت ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ جا کے آ جاؤ. اس کو مستقل طور پر سنت اتنی رائج دینا جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہ کہا. اور سنت اسی کو کہتے ہیں جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہنے کا اور جس طریقے سے کرنے کا حکم دیا ہے اسی کو سنت کہتے ہیں. اسی طرح پٹاخہ بازی اس رات میں ممنوع ہے. اور بھی امت میں خرافات چلی کہ حتیٰ کہ اس رات جو مبارک رات تھی اس رات کو امت نے گناہوں والی رات کر دیا. جو گناہ کی وجہ سے تحفۃ الفقہاء ایک کتاب ہے جس کو ایک عورت نے لکھا ہے جس کا نام تحفہ تھا. اس میں 14 آدمی کا ذکر کیا ہے مختلف روایات کو جمع کرنے کے بعد کہ اس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی اور اسی رات میں اسی گناہ کو کیا جاتا ہے. امت نے اتنے گناہوں میں ملوث ہو گئے کہ اسی رات میں وہ گناہ کیے جاتے. تحفۃ الفقہاء میں لکھا ہے جب یہ کتاب لکھی گئی لکھنے والے تو بڑے لکھ کے چلے گئے جنہوں نے پوری زندگی علامہ سرخسی رحمت اللہ علیہ نے جنہوں نے جب بادشاہ وقت نے ان کو کنویں میں قید کیا تو کنویں میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے کتاب لکھوائی کتنی 30 جلدوں کے اندر. علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو جیل میں قید کر دیا. پوری جیل کی در و دیوار کو کوئلے کے ذریعے سے کالی کالی کر دی. میرا علم نہ چھٹنا چاہیے. علامہ ابن عقیل کے بارے میں آتا ہے انہوں نے الفنون کر کے تقریباً 800 جلدوں میں کتاب لکھی. کتنے 800 لکھنے والے لکھ کر چلے گئے رہبری کرنے والے رہبری کر کے چلے گئے لیکن امت کھرراٹے کی نیند میں سوتے رہی اور نہ کرنے کے کام کرنے میں لگ گئے. حتیٰ کہ ہمارے خاص جو لوگ ہیں اور خاص ہے ان کے اندر بھی یہ بات چل گئی کہ اس چیز کو ضروری قرار دے دیا. اگر اس بات کو کہا جاتا ہے جیسے کہ عید کے دن باقاعدہ گلے ملنا حالانکہ علماء بتا رہے ہیں بھی لکھا یہ روایت کا طریقہ ہے لیکن امت کی جب اس کو اجرا کیا جاتا ہے تو امت ایک فطرے کا شکار بن جاتی ہے. ارے جب رہبری صحیح ہو اللہ کے نبی کا حکم ہے اسی طریقے سے کیا جائے اسی طریقے سے کیا جائے. تو تحفۃ الفقہاء جس کو ایک عورت نے دیکھا اس زمانے کی عورتیں بھی تھی اسی وجہ سے حجاج بن یوسف نے اس کے زمانے میں ایک عورت کے لڑکے کو حجاج بن یوسف نے قید کر دیا. بڑا ظالم تھا لہذا کھالی اس کی موت ہوئی تو تقریباً 33,000 مرد عورت بغیر قصور کے ان کو جیل سے رہا کیا گیا. 1,20,000 صحابہ اور تابعین اور تابعین کو اس نے شہید کیا.
لہذا حجاج ابن یوسف کے زمانے میں ایک عورت کے لڑکی کو قید کیا. وہ جا کر کیا کہتی ہے, حجاج ابن یوسف سن لے, اگر میرے لڑکے کو ہاتھ بھی لگایا تو اللہ تجھے اس طرح صاف کر دے گا جیسے قرآن میں شروع کے 15 پارے میں سے کلہ کو صاف کر دیا. یعنی شروع کے 15 پارے میں کہیں کروا دے, کتنا علم ہوگا. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ لے جا رہا ہے تو ایک عورت ملاقات ہوئی تو اس سے میں نے بات کی تو قرآنی آیات سے کہاں چلے, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتہ. قرآنی آیات سے فرمایا 35 سال تک زبان سے کوئی الفاظ نہیں نکالا, خالص ہر سوال کے جواب کو قرآنی آیات سے دیا. علماء نے لکھا ہے اولادیہ بصریہ, اولادیہ بصریہ. ہاں کیا کہتے ہیں نا, کتنا مقام, عورتوں کا بھی مقام کتنا, عورتوں نے کچھ کم نہیں ہے. فرعون سے سب سے پہلے ٹکرانے والے عورت کون ہے, حضرت آسیہ تو ہے. ہاں حج کے جو ارکان ادا کیے تھے اس میں قربانی سب سے پہلے کس کی, حضرت حاجرہ کی قربانی ہے. اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی عورت کون ہے, حضرت سمیہ ہے. اسلام میں سب سے پہلے حافظ عورت کون ہے, حضرت حفصہ ہے. اسلام میں سب سے پہلے کافروں کے جتھے میں گھسنے والے حضرت ام عمارہ ہے. ہاں کم نہیں کم. علامہ ابن سیرین کی لڑکی کے بارے 25 سال سے کبھی اپنی گھر کی چوکھٹ کے باہر نہیں نکلی, اور قاری کی بڑی قاریہ تھی, حتیٰ کہ اپنے باپ کو بھی مسئلے کی ضرورت پڑتی تھی تو ان کی پہچان. ہاں قاری کے مسئلے کی ضرورت. تو تحفۃ الفقہاء کتاب لکھی, اس میں 14 چیزیں بتائی کہ ان کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی. تحفۃ الفقہاء جب لکھی, اس عورت بھی اللہ نے بڑا علم دیا, اس نے کہا کہ اس کی شرع جو کر دے گا میں اس سے نکاح کروں گا. اب اس کتاب کو باہر کیا, کتاب کو باہر کیا, سب چاروں طرف سے نکاح کا مسئلہ تھا, سب چاروں طرف سے عمر کی کتابیں لے کر آئے. علامہ قاسانی نے 10 جلدوں میں اس کتاب کو لکھا جس کو بڑا اسرائی کہا جاتا ہے. ابھی اس کی 6 جلدوں میں چھپی جاتی. تو جب اس کتاب کو دیکھا کہ ابا سے جا کر کہہ رہے, ابا جی یہ کتاب اچھی, یوں نہیں کہا مجھے نکاح کروانا, غیرت تھی اندر, یوں نہیں کہا مجھے نکاح کرانا. ابا سمجھ گئے علامہ قاسانی سے ان کا نکاح ہو گیا. اب یہ بات بڑی شہرت کے ساتھ ہوئی امت میں, پھر حالت تک بات پہنچ گئی. علامہ قاسانی حج کے لیے گئے. جب حج کے لیے, اللہ والے ایسے بھی حج کے لیے آئے ہیں, میں نے کتابیں پڑھا تھا, 12 دن تک مکہ میں رہے, 12 دن تک ان کا وضو نہیں ٹوٹا, یعنی پاخانہ پیشاب بھی نہیں کیا. کتنا ادب و احترام, حد ہو گئی. کتنی عظمت اس پاک جگہ کی. تو اللہ کے نبی حج میں گئے تو حج میں جا کر جب وہاں پر پہنچے چاروں طرف شور. لہذا اس زمانے کا جو سلطان تھا, اس سلطان نے ان کو بلایا اور فرمایا آپ کو یہاں 2 آدمی ہیں, ایک تو آپ امام الحرمین, امام الحرم ہو گئے آج, اور فرمایا آپ کو جسٹس قاضی کا عہدہ یہاں ملے. ٹھیک ہے, اچھا, لیکن کہ بھائی میرے بیوی بچے ہیں, اپنے مسکن پر, اپنے وطن, اپنے مکان پر رہتے ہیں. فرمایا اس کی فکر مت کرو, ہم تو بادشاہ ہیں, 100 کا قافلہ بھیج دیں گے, 100 کا بھی قافلہ بھیج دیں گے ان کو لانے کے لیے. علامہ قاسانی نماز پڑھانے لگ گئے اور قضا کے عہدے پر بھی لگ گئے. یہاں سے 100 کا قافلہ چلا, کن کو لینے, اس تحفہ کو. ان کا نام تحفہ, 5 روایت میں ہے, بعض علماء نے لکھا ہے ان کا نام فاطمہ. تحفۃ الفقہاء اسی وجہ سے ان کا نام انہوں نے کتاب کا نام رکھا. لہذا یہ بڑے سنا اس کی شرح ہے. لہذا علامہ قاسانی رحمۃ اللہ علیہ, اب یہ جب 100 کا قافلہ وہاں پہنچا ہے تو اس عورت کا خط لے کر بھیجا. اس عورت نے خط پڑھا, ٹھیک ہے, وہ عورت بھی کم نہیں تھی. ہاں وہ عورت بھی کم نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مہمان. تو امام شافعی رحمۃ اللہ 16 دن کے بعد مکہ سے مدینہ پہنچے. 16 دن میں 16 قرآن ختم کیے تھے.
اور 16 سال کی عمر کے اندر وہ محدث بن گئے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پر گئے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک کون تھے؟ جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی کوئی رات زندگی کی خالی نہیں تھی جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت نہ ہوتی. اتنا بڑا ہمارے انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے عالم سے 16,000 خالی کتابیں مفریات، 16,000 کتابیں. کتنا جتنے علامہ ابن جریر طبری نے لکھا ہے میں نے 30,000 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اور 2,000 کتابیں اس قلم کے ذریعے سے لکھی. ہاں کیسے کیسے لوگ تھے جنہوں نے زندگیاں کھپائی اللہ کے دین کی نسبت پر زندگیاں کھپائی. تو علامہ کاسانی رحمۃ اللہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان ہوئی. فرمایا امام مالک نے اپنی لڑکیوں سے، ان کی لڑکیاں عالمہ تھیں. اگر اس طرف اچھے پڑھتے تھے دوسرے پردے میں ہو رہتی، اگر غلطی آتی تو ایک گھنٹے کو دوسرے گھنٹے پر مان کہ یہاں پر غلطی کی. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا آج اللہ والے گھر پر آنے والے. ہاں تو امام مالک نے ان کے لیے روٹا رکھ دیا، کھانا پکایا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کھانے بیٹھے. جب کھانے بیٹھے تو پورا کھانا صفایا کر دیا. لڑکیوں نے صبر کیا چلو اللہ والے کم کھاتے ہیں، لیکن انہوں نے تو صفایا کر دیا. آگے لوٹا دیکھا، لوٹے نے دیکھا صبح سویرے دیکھا ویسا کا ویسا پڑا ہے کہ نہ تہجد ہے نہ فجر کی نماز میں بغیر وضو کے. وہ لڑکیاں ان کے پاس سے شکایت کرنے لگی کیسے اللہ والے ہیں تو کہ دیکھو تو رات کو کھانا بھی صفایا، ہاں رات کو کھانا بھی صفایا. اور جی یہ عبد الملک ابن سلیمان ابن عبد الملک کھانے کا اتنا عادی تھا، خالی صبح 25 مرغیاں خالی ناشتے میں چاہیے، اتنا کھانے کا. کھانے والے بھی اتنے تو ہے. ہاں دنیا میں ہر طرح کے اللہ نے لوگوں کو بھیجا ہے. بہر صورت تو امام مالک سے فرمایا کہ آپ کہتے اتنے بڑے اللہ والے یہ تو کیسے اللہ والے ہوئے؟ کھانا بھی صفایا، رات کو تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی، پانی ویسا کا ویسا ہے، اور پھر صبح فجر کی نماز بھی دیکھو تو بغیر وضو کی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی سے پوچھا بھائی کیوں ایسا ہے، کھانا کیوں صاف کر دیا؟ اصل یہ بات تھی کہ آپ کے کھانے میں نور تھا، اس وجہ سے میں نے چاہا کہ پورا نور میرے دل کے اندر اتر جائے، اس وجہ سے میں نے پورا کھانا کھا لیا. اور اس حلال کی برکت سے میں نے ایک حدیث لی اور اس حدیث کے ذریعے سے 40 مسائل، بعض علماء نے لکھا ہے 1000 مسائل استنباط کیے. پوری رات نہیں سویا، میرا وضو بھی نہیں ٹوٹا، اور پھر فجر کی نماز میں نے پڑھی کہ تہجد. فرمایا تہجد پڑھتا تو میرے لیے پڑھتا، اور یہ مسائل استنباط کیے ہیں تو یہ پوری امت کے فائدے کے لیے تھے. کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خالص احادیث مبارکہ سے 6 لاکھ مسائل استنباط کی. کتنے؟ 6 لاکھ مسائل احادیث مبارکہ سے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. یہ زندگیاں کھپائی. ان علماء ان بزرگان دین کی زندگیاں تو ہر رات شب قدر اور شب برات ہوا کرتی تھی. اس امت نے مخصوص کر دیا کہ بس اس رات کو جائے آج کی کھاد کی 360 کی وہ ہمارا معاملہ ہے. ہاں وہ ہمارا کیا امت نے مخصوص راتوں میں جاگنے کو ضروری قرار دے کر کہ ہماری تو مغفرت ہوگی، ہماری تو مغفرت. بات صورت علامہ کاسانی کی بیوی کو جب خط ملا انہوں نے انہوں نے خط کا ریٹرن جواب دیا. ریٹرن کیا جواب دیا علامہ کاسانی نے؟ اب حتیم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے علامہ کاسانی، حتیم کے اندر فجر کی نماز کے بعد. قاصد جب پہنچا خط پڑھا، علامہ کاسانی کی بیوی نے لکھا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مکہ میں زیادہ دیر ٹھہرنے کو مکروہ قرار دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہاں کے ارادے پر بھی پکڑ ہے. وہاں پر کوئی ارادہ کرو تو بھی پر گناہ کا ارادہ کرو تو بھی پکڑ ہے، اس وجہ سے وہاں زیادہ دیر ٹھہرنا مکروہ. دوسری بات ہے قضا کا عہدہ اپنے لیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو جب قضا کا عہدہ پیش کیا گیا تو انہوں نے قضا کا عہدہ
نہیں لیا جیل میں جانا برداشت کیا تو اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کیسے ہو؟ وہ چوکن نہ ہوئے کیا ہے عورت نے جواب دیا ہے اب پھر کیا کروں؟ صبح سویرے حرم سے بھاگے اور اپنی وطن کا رخ کیا اور پھر اس کے بعد اپنے وطن میں پہنچے. یہ تھا تقویٰ، یہ تھا ہمارے اکابرین کا تقویٰ، یہ تھی ان کی زندگیاں. تو بہر صورت یہ امت بڑھاپے کی ہے، بڑھاپے تک پہنچ چکی ہے کیونکہ اس کے بعد کوئی امت آنے والی ہے اور قیامت کا حکم بھی اسی امت پر ختم اور قیامت کا حکم بھی اسی امت پر ختم ہوا. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے شارٹ وقت کے اندر اللہ نے اسی وجہ فرمایا ہاں قرآن اللہ کا ایک انٹرنیشنل قانون، انٹرنیشنل لا کہ اللہ نے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ تک کا انٹرنیشنل لا کہ ہر ایک نیکی پر 10 گنا ملے. لیکن قربان جائے اس نبی پر جنہیں ہر دم اپنی امت کو یاد رکھا اللہ کے نبی علیہ السلام. اسی وجہ سے معراج کی رات میں اللہ کے نبی اسلام پہنچے، امام الانبیاء کا لقب ملا، سب نبیوں کو نیچے اتارا گیا اور مسجد اقصی میں سیرت حدیثہ میں نقل کیا، مسجد اقصی میں امامت کروائی، امام الانبیاء کا لقب ملا. حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ پہلے جا کر آؤ میری امت کو کیا لقب ملا؟ لقب نبی کو ملا لیکن پھر بھی نہیں میری امت کو کیا لقب ملا؟ امت ہر دم میں یاد تھی اللہ کے نبی علیہ السلام. یہ 15 شعبان میں گئے مکی یعنی جنت البقیع، وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام امت کے لیے گڑ گڑا رہے، امت کے لیے رو رہے تھے میری امت صحیح راہ پر کیسے گامزن ہو جائے. اللہ کے نبی السلام کی فکر تھی. ایک فکر منتقل ابو بکر صدیق نے ہوئی. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق جس جگہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے اس کے اوپر کا حصہ جیسے نیچے چولہا ہوتا ہے تو اوپر کا حصہ کالا ہوتا ہے ویسے اوپر کا حصہ کالا ہو گیا. بولو کتنی امت کی فکر ہو. اس کا اثر اس اوپر کے پترے پر پڑا یعنی اوپر کا جو حصہ ہے وہاں تک حصہ پر. یہ ہے امت کا غم، امت کا درد، امت کی فکر، امت کی کڑک. تو اللہ رب العزت نے یہ مبارک رات دی. اب اس مبارک رات کے اندر جاگنا ہے حسب حیثیت، کیونکہ ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر نیند آوے تو اس وقت عبادت بند کر. کیوں کہ اس وقت اگر دعا کرتے ہو تو دعا بند کر دو. کیوں ہو سکتا ہے بندہ جو مانگنے کی چیز ہو اس کا الٹا کچھ بول دے. یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے شکر بشاشت ہو اتنی عبادت. پوری رات جاگنا ضروری نہیں اور یہ بھی ضروری نہیں اس رات میں صلاۃ التسبیح ہو. اس رات میں خدا کے سامنے پوری امت کے لیے رونا ہے. یہ امت حالات اور پریشانیوں میں جو مبتلا ہے اللہ ان پریشانیوں کو دور کر. جو مجمع جو ابھی نظر ایک یہودی نے لکھا ہے نا، ہاں یہودی لکھنے پر آدمی مجبور ہو جاتا ہے. اسلام نے وہ تعلیمات پیش کی ہے کہ غیروں کو اس کے سامنے سر خم تسلیم ہونا پڑا. ایک یہودی نے لکھا ہے کہ ایک جگہ پر مسجد کے باہر کھڑا، جمعہ کا دن ہے، پورا مجمع باہر جا رہا ہے. کسی نے پوچھا بھائی یہ مجمع جو ہے وہ ظہر اور فجر میں آتا ہے؟ ظہر اور فجر میں آتا ہے. جو فجر کی نماز جو چھوڑتا ہے اور اس رات میں اگر اس نے صحبت کر لی اور اس سے اگر لطفہ ٹھہر گیا تو اس سے ہونے والا بچہ جو ہوگا وہ نافرمان پیدا ہوگا. تو اس یہودی نے گھر ایک جگہ اور بھی دکھایا یہودی نے کہ امام محمد ابن شیبانی جو 7 دن میں حاضر ہو گئے فرماتے ہیں امام محمد ابن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کہ 999 کتابیں لکھی ہے. فرمایا چھوٹے محمد کی یہ حالت ہے تو بڑے محمد کی کیا حالت ہوگی؟ بڑے محمد کی کیا حالت ہوگی؟ لہذا اس یہودی نے کہا یہ اتنا بڑا مجمع، یہ سبھی قدر شب برات میں آنے والا اتنا بڑا مجمع اگر فجر میں ہوتا تو دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب. اسی وجہ سے فرمایا عمر بن خطاب کے بارے میں دادی جی نے کہا تھا
کہ 10 سال اور حکومت کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی 10 سال حکومت میں 900 جامع مساجد، 4000 عام مساجد، ہر ایک میں مؤذن اور امام کو متعین کیا، اور پھر اس کے بعد 1000 اسلامی شہر آباد کیے، 13 ملک فتح کیے، 22,36,000 مربع زمین پر اسلامی پرچم لہرایا، اور میں 10 سال اور رہ جاتے تو اسلام کے علاوہ کوئی مذہب دنیا میں باقی نہیں رہا۔ تو اس رات اللہ نے یہ رات دی ہے، اس رات میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے پہلے ہر رات کو اللہ آخری وقت میں پہلے آسمان پر آتے ہیں۔ یہ اصل جو لوح محفوظ میں اللہ نے اب علماء میں اور مفسرین میں اختلاف ہے کہ یہ رات کون سی رات مراد ہے، کیا ہے۔ بعض لوگ اس میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ نے جو قرآن نازل فرمایا لوح محفوظ، اب اس رات کے اندر سب جتنے بھی ہیں لوح محفوظ میں انٹریا، لوح محفوظ کس پر ہے؟ یہ اس کے زبرجد یاقوت سے بنا ہوا بڑی یعنی بڑا تختہ ہے، بڑا تختہ ہے، قلم سے لکھا، نور کی قلم سے لکھا ہوا سب کی تقدیریں لکھ دی گئی۔ اس وقت اللہ کے نبی اسلام معراج میں گئے تو اس وقت بھی آواز آ رہی، اس وقت بھی آواز اللہ کے نبی اسلام اس وقت بھی آواز آ رہی تھی، تو اس میں تقدیریں لکھی ہوئی، کہاں پر تک سدرۃ المنتہا ہے۔ یہ کس پر ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر۔ کیوں جبرائیل کی پیشانی پر نہیں؟ اللہ نے کہا کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے آدم کو پیدا کیا، اس کے سامنے سجدہ کرو، اس کے سامنے سجدہ کرو، تو سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام کتنے سال سجدے میں رہے؟ 200 سال سجدے میں رہے۔ کتنے؟ 200 سال سجدے میں رہے۔ ہاں، لیکن شیطان نے انکار کر دیا۔ شیطان بھی کم نہیں تھا، 80,000 سال تک 80,000 سال تک عبادت کرتا رہا۔ 20,000 سال وہ فرشتوں کا بڑا صدر تھا، جو عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں اس کا صدر تھا۔ ہاں، پاک صورت۔ تو اس رات کے اندر یہ رات اللہ نے مبارک رات دی، اس رات کی قدر کرنی ہے، اس رات کو ہمیں اپنی غیبتوں سے پاک رکھنا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو کثرت غیبت کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں فرماتے۔ اسی وجہ سے ایک مرتبہ تعلیم سفیان ثوری کے بارے میں ہے، خالی دل کے اندر ایک آدمی مانگ رہا تھا، تو ان کے دل کے اندر یہ آیا یار اتنا ہٹا کٹا ہے اور یہ مانگ رہا ہے، خالی اتنا دل میں کہا، لیکن اللہ والے تھے سفیان ثوری رحمۃ اللہ، سور کے معنی پیر۔ ایک مرتبہ وہ مسجد میں داخل ہوئے بائیں پیر سے، اچانک غلط سے آواز آئی، اے سور اے پیر، پتہ چلتا ہے کہ نہیں کون سے پیر سے مسجد میں داخل۔ اب ان کا یہ عمل پسند آیا، اللہ کا یہ لقب پسند آیا، ان کا نام سفیان ثوری ہو گیا، سفیان ثوری ہو گیا۔ تو سفیان ثوری کے دل میں اتنی بات آئی، اب عراق کے اندر انہوں نے خواب میں دیکھا ایک آدمی گوشت لے کر آ رہا ہے مردار کا کہ اس کو کھاؤ۔ کہ کیوں؟ کہ کل غیبت میں نے کہا کی تھی کہ ہاں زبان سے تو میں نے کچھ، لیکن دل میں تو کہا تھا، دل میں تو کہا تھا۔ صبح اٹھے اور اس فقیر، اس زمانے کے بھی فقیر ہوا کرتے، آج کے زمانے کے جیسے نہیں، اس زمانے میں فقیر، اس زمانے کے فقیر دونوں میں فرق، آج کے زمانے کے فقیر فا سے فالودہ، کوف سے قورمہ، یا سے یقینی اور رو سے روٹی، اور اس زمانے کے فقیر تھے فا سے فقر، ہاں کوف سے قناعت، یا سے یقین، رو سے ریاضت، یہ تھے فقیر۔ جیسے اس فقیر کے سامنے گئے فوراً انہوں نے کہا اللہ توبہ قبول کرنے والے کو پسند کرتے ہیں، سمجھ گئے، معافی مانگنے آئے ہیں، اور ان کے دل میں بھی اللہ نے ڈال دیا، ان کے دل میں بھی اللہ نے ڈال دیا، لہذا بار صورت اللہ نے معافی۔ لیکن کہتے ہیں 5 مہینے تک تہجد کی توفیق نہیں ہوئی۔ ہاں بڑوں کے لیے، ہاں جیسے علامہ رومی کے بارے میں آتا ہے نا، علامہ رومی ایک مرتبہ علامہ رومی کھیت میں جا رہے تھے، تو پگڈنڈی ہوتی ہے نا جو
ہاں تو وہاں سے کتا گزرتے آ رہا ہے، علامہ رومی سائیکل میں ہو گئی اور کتے کو گزرنے دیا. غیب سے آواز آئی، رومی اگر کتے کو گزرنے نہ دیتے تو تمہاری بزرگی ہم سلب کر لیتے. ہاں جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے کتنی پکڑ بھی سخت ہوتی ہے. لہذا بات صورت تو اللہ نے یہ مبارک رات دی ہے، اس مبارک رات میں اپنے حسب حیثیت عبادت کرنی. نیند آ جائے سو جاؤ، لیکن فجر کی نماز ہماری قضا نہ ہو. فجر ہمارے اللہ والے تو ایسے ہی گزرے ہیں جن کے حاجی عابد صاحب دارالعلوم دیوبند کے پہلے مولوی کہتے ہیں کہ 60 سال تک کبھی ان کی تہجد کی نماز قضا نہیں. ہمارے رشید احمد صاحب غنگوئی رحمۃ اللہ جن کو اللہ کے نبی خواب میں کہہ رہے اور ان سے سوال کر رہے ہیں مسئلے کے بارے، 100 سوال کی، کتنے 100 کو اس کا جواب دیا. کتنا بڑا آدمی. فرماتے دارالعلوم کا ایک مرتبہ گستاخی جلسہ تھا تو لہٰذا گئے تو اس دن ملاقات میں دیر ہو گئی تو فرمایا عصر کی نماز کی تکبیر اولیٰ پر افسوس کرنے لگے کہ 23 سال کے بعد میری تکبیر اولیٰ پہنچی. کتنے 23. ہمارے علامہ یوسف بناری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 70 سال تک کبھی کوئی تکبیر اولیٰ پہنچ نہیں. کتنا زندگی میں تقویٰ تھا، کتنا طہارت تھی. ہاں اسی وجہ سے شاہ بخاری رحمۃ اللہ فرماتے اتنا بڑا آدمی فرماتے. کسی نے پوچھا آپ کی زندگی کہاں گزری؟ کیا آدھی جیل میں آدھی ریل میں. فرمایا کہتے ہیں کہ جس وقت جیل میں تھے خالص ان کو اون کا جھونکا آتا تو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جاتی. کتنی محبت ہوگی تو ہماری محبت کریں. وہی نبی ہے، وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان تھے، ان کے بھی بال بچے تھے، صحابہ کے بال بچے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو دنیا میں خوشخبری دے رہے کیونکہ صحابہ نے وہ کام دیا. کیا فرمایا؟ ابو بکر صدیق آپ کے لیے خوشخبری ہو، جنت کے تاج اور دروازے سے پکار آئے گی، ابو بکر میرے اندر سے داخل ہو، میرے اندر. عمر ابن خطاب آپ کے لیے خوشخبری ہو کہ جنت میں سب سے پہلے اللہ ملاقات آپ سے کریں گے. علی آپ کے لیے خوشخبری ہو کہ علی تیری اور میری جنت عام سامنے ہوگی، تیری اور میری. اور حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا لکل نبی کی رفیق اور رفیق فی جنت عثمان. ہر نبی کا جنت میں ایک دوست ہوگا، میرا دوست جنت میں حضرت عثمان ہوں گے. اور پھر حضرت طلحہ اور زبیر کے بارے میں فرمایا ہر نبی کے تو ایک باڈی گارڈ ہوں گے، لیکن جنت میں میرے 2 باڈی گارڈ ہوں گے، وہ طلحہ اور زبیر ہوں گے. صہیب رومی آپ کے لیے خوشخبری ہو کہ عام کوثر کی اوپننگ آپ سے کی جائے گی. عبد الرحمن ابن عوف آپ کے لیے خوشخبری ہو کہ جنت میں نہر سلسبیل سے سب سے پہلے آپ کو پلایا جائے گا. ابو جہل آپ کے لیے خوشخبری ہو کہ جنت میں سب سے پہلے پھل آپ کو کھلایا جائے گا. عمار یاسر و ابو ہریرہ اور سلمان آج 5 علی آپ 5 کے لیے خوشخبری ہو کہ ہر ایک جنت کا مشتاق ہوگا. جنت تم 5 کی مشتاق ہوگی. حضرت عائشہ کے بارے میں فرمایا یہ عائشہ تیری جو جنت ہوگی اس جنت کی جو چھت ہوگی اور رحمان کا عرش ہوگا. کیا خوشخبری کیا. جنت میں زندگی کھپا دی اللہ. اسی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ فرمایا 10 سے 12 ہزار صحابہ کی قبریں مکہ اور مدینہ میں ملتی ہیں. اس کے علاوہ جتنے صحابہ تھے پوری دنیا کے اندر چل بسے. ان کی روحانیت تابعین میں آئی. تبھی تابعین ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دریا کے کنارے پر گئے جس نے مچھلی کا شکار کرنے کی. مچھلی کا شکار ساتھ میں چھوٹی معصوم بچی مچھلی کا شکار کرے اور وہ لڑکی مچھلی لے کر اندر ڈالی. کہ کیوں کہ حقا جی اصل اس کا بوجھ گر رہا ہے تو اللہ کا ذکر کر رہی، اللہ کا ذکر. تو میں نے کہا ایک اللہ کے ذکر کر رہی اس کو میں کیسے کھاؤں، زیادہ ڈال دی. تو پھر کروں گی کیا، تم نے تو ہماری کمائی سب پانی میں ڈال دی. فرمایا اللہ پر توکل کرتی ہے. کہتے ہیں اللہ شام تک باپ اور بیٹی بیٹھے رہے. اللہ کی طرف سے آسمان سے کھانا آیا، بڑا دسترخوان آیا مزے کے کھانے. ہاں مرغے مسلم جیسے ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ ان کے زمانے میں
ایک آدمی جنگل میں ابراہیم ابن ادم اور ایک آدمی یہ بھی فقیر جو کہ اللہ والا، اس کے لیے اللہ کی طرف سے کھانا آیا تو دال روٹی اور چاول، اور ابراہیم ابن ادم سے کہ کھانا کھلا دے سائد نے بولا ہم کو بھی، لیکن وہ آنا کھانی کر رہا تھا۔ ابراہیم ابن ادم کے میرے لیے آیا کیا؟ وہ مرغے مسلم، ہاں مرغے مسلم۔ اب یہ دیکھتا رہ گیا، اس کی خوشبو کی وجہ سے پورا جنگل کے اندر خوشبو پھیل رہی۔ فرمایا اللہ سے شکایت کرا کہ اللہ میرے لیے تو دال روٹی میں تو 20-30 سال سے پڑا ہوں اور یہ تو ہفتہ بھی نہیں ہوا اور اس کے لیے مرغے مسلم۔ اللہ نے فرمایا تو فقیری سے یہاں آیا ہے، یہ تو بادشاہ چھوڑ کے آیا ہے، یہ تو ہمارے در پر ہاں اللہ کی جیسا بندہ ہوتا ہے جیسا معاملہ ہوتا ہے، جیسا بندہ ہوتا ہے ویسا۔ تو ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ اب فرما دی اب شام تک بیٹھے، شام کو اللہ کی طرف سے کھانا ہے، کتابوں میں لکھا ہے روزانہ 12 سال تک شام کو عشاء کا کھانا جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کھانا تھا۔ کتنے سال تک؟ 12 سال تک۔ ذوالنون مصری سمجھ رہے تھے میری تذکر تلاوت تسبیحات کی وجہ سے۔ فرمایا 12 سال کے بعد اس لڑکی کا انتقال ہوا، جس دن اس لڑکی کا انتقال ہوا اس دن سے کھانا بند، اس دن سے کھانا بند۔ ان کے دماغ میں تھا، اسی وجہ سے قرآن نے کیا دماغ میں تھا کہ میری عبادت کی وجہ سے، اسی وجہ سے قرآن نے کیا کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ ہاں اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، ہاں فوج، لیکن اس کی وجہ سے اتنا نہ بس، ہاں اتنا نہ فرماتے اس رات میں کبر کرنے والے کی بھی اللہ توبہ قبول نہیں کرتے، مغفرت نہیں کرتے۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے معزمین قاری طیب صاحب جنہوں 46 سال تک دارالعلوم کے معزمین رہے، ان کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ وہ گزرے دارالعلوم میں ایک سے ایک ہمارے مولانا یعقوب جان نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ان کو 3 لاکھ کی ضرورت پڑی تو اللہ سے مانگا، اللہ نے دیے۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک بڑا محل ہے اور وہ ہیرا جواہرات سے مرصع ہے، لیکن ایک جگہ سے ہیرا ٹوٹ گیا۔ فرمایا بھائی کس کا مال کیا؟ آپ کا ہی ہے، لیکن یہ ہیرا کیوں ٹوٹ گیا ہے بھائی؟ کہ آپ نے تو 3 لاکھ روپے تو مانگے تھے، ہاں وہ 3 لاکھ ہی کہاں گیا ہوگا؟ لیکن وہ بھی اللہ والے تھے، مجذوب تھے 33 سال تک دارالعلوم کے شیخ الحدیث رہے، ہاں مجذوب تھے۔ فرمایا اللہ میں تو دنیا میں ملوں گا اور آخرت میں ملوں گا، ہاں میں دنیا میں ملوں گا اور آخرت میں ملوں گا۔ تو ہمارے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک مرتبہ میں چلا دارالعلوم کی سیڑھی پر چل رہا تھا، تھوڑی نزاکت والے تھے قاری صاحب لہذا، لیکن علوم کا منبع تھے، ہاں فرماتے ہیں کہ تھوڑا میں چلا میرے اندر کبر سی صورت پیدا ہو، ہمارے اکابرین کی نگاہیں دیکھو، فوراً اسی وقت حضرت مولانا اشرف اللہ تھانوی کے پاس گئے۔ حضرت مولانا اشرف اللہ تھانوی جنہوں نے 1400 کتاب، ایک قول کے مطابق 700 کتاب، ایک قول کے مطابق 350 کتابیں لکھی اور اس وقت کے مجدد تھی۔ دنیا سے جب گئے تو آسمان پر لکھا ہوا تھا کہ دین کا سورج غروب ہو گیا، دین کا سورج غروب ہو گیا۔ لہذا فرماتے ہیں جب دنیا سے جا رہے ان کے یہاں پر روشنی لائٹ چالو تھی، ان کے لیے فرماتے لائٹ چالو تھی۔ فرمایا کیسے کہ لکھتے لکھتے آنکھ ہڈا ہو گیا تھا تو موت کے وقت اللہ نے وہاں لائٹ چل جیسے دنیا میں گئے فوراً اس لائٹ کو بجھا دیا۔ ہاں تو وہاں اشرف دانوی کے والے حضرت قاری صاحب نے فرمایا حضرت جس طرح میرے اندر موتمیم ہونے کا تھوڑا زوم آیا، حضرت نے فرمایا ایک کام کرو، وہ چپل سب صحیح کرو، خانقاہ میں آنے والے سب کے چپل صحیح کرو، ہاں چپل صحیح کرنے بٹھا دیا سب۔ لیکن وہ بھی جلدی اترتا نہیں ہے، جو اچھے اچھے چپل تھے اس کو صحیح کیا۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے دیکھا ہوا یہ کوئی کیسا ہے کہ اچھے اچھے چپل صحیح گئے۔ فرمایا جتنے خانقاہ میں آنے والے سب کے چپلوں کو صحیح، اچھا ہو یا خراب ہو سب چپلوں کو صحیح دیا۔ لہٰذا حضرت قاری صاحب فرماتے اس کے بعد سے میرا اندر کا سب گیا، ہاں اس کے بعد ہمارے اکابرین کی جس ذرا بھی ہمارے دارالعلوم دیوبند کی
جب بنیاد ڈالی گئی، اس بنیاد ڈالنے والے جس نے پہلے کدالی ماری وہاں شرط تھی، دارالعلوم کی کدالی وہی آدمی مارے گا جس نے آج تک کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا۔ پورا مجمع کھڑا ہے، لیکن ایک آدمی کھڑا ہوا، فرمایا کبیرہ گناہ کی بات کرتے ہو؟ کبیرہ گناہ کا خیال تک نہیں آیا۔ اسی وجہ سے اللہ نے دارالعلوم کو پاس کیا ہے۔ بلکہ عالم نے لکھتے ہیں کہ علماء دارالعلوم تو وہ ہے کہ صحابہ کا ایک قافلہ بچھڑ گیا، ادب کو آ گیا، ہاں پیچھے سے آ گئے، وہ کہ ان کی سیرت، ان کی تاریخ، ان کی زندگیاں دیکھے تو مطلب ہمارے ان کی ہر رات شب برات حضرت حسین مدنی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں رات کو 12 بجے آتے تو 12 بجے بیٹھ کر وہ حدیث کی کتاب پڑھتے، ہاں حدیث کی کتاب پڑھتے، یعنی بخاری شریف اس وقت نہیں دے سکتے، تھکتے نہیں تھے، کیوں تھکنا ہے تو ہمیں دین کے لیے تھکنا ہے۔ اسی وجہ سے ایک آدمی نے ان کو جب مسلم لیگ کا مسئلہ چلا تو ان کی داڑھی پکڑ کے ان کو تھپڑ مارا۔ فرماتے ہیں حضرت حسین مدنی نے فرمایا تھا کہ سن لے اس کی لاش نہیں ملے گی۔ اس زمانے میں حکومت نے اعلان کیا تھا کہ اس کی جو لاش لائے گا اس کو اتنا انعام دیا جائے گا، لیکن ایک اللہ والے کی بددعا تھی، اس کی لاش نہیں ملی۔ ہاں اتنی لہذا بہر صورت میرے بھائیوں کہنے کا ہے، ہمیں تو یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ رات ہمارے لیے شب برات، بلکہ ہمارے لیے ہر رات شب برات ہے، ہر رات ہمارے لیے شب قدر ہے۔ ہمیں تو یہ سوچ کے اٹھنا ہے کہ ہماری زندگیاں ہے، ہاں آج تک کے گناہ جو کیے ہیں اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمارے جتنے گناہ ہیں اللہ ان کو سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے، اور اللہ کے سامنے اتنا گڑ گڑانا ہے، اتنا رونا ہے، اور اس کے لیے کیا کرے؟ سب سے پہلے اللہ کے سامنے کچھ رقم ہم ہدیہ کرتے، صدقہ کرتے۔ ہاں ہمارے مسجد مدرسے کیوں اس کے ذریعے صدقہ 70 بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ امام غزالی نے ایک بات لکھی، لیکن وہ بات بڑی تفصیل اور لمبی ہے، لہذا جیسے مختصر یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کا اور لوہے کا مقابلہ ہوا، آپ کہتے ہیں کہ میں بھرے، وہ لوہا کہتے ہیں میں بھرا، کہ کیسے؟ ہاں کہ کیسے تم بھرے؟ ہاں پانی بھی ساتھ میں تھا، پانی کہے کہ میں بھرا، ہاں اتنے میں ہوا ہے کہ میں بھرا۔ اب یہ سب ایک بڑے بڑے بننے میں آدمی کو ذوق ہوتا ہے کہ میرا نام روشن ہو جائے۔ اصل تو زندگی ہے توازن۔ اللہ ہم سے دین کا کوئی کام لے لے، ہماری زندگیاں دین پر سجا دے لے۔ ہاں ہمارے حسین مدنی اتنے بڑے آدمی کہ وہاں پر حرم شریفین میں جا رہے، اللہ کے نبی کے روزے پر سلام پیش کر رہے تو اندر سے جواب آ رہا ہے وعلیکم السلام یا بنی، میرے بیٹے وعلیکم السلام۔ اتنا بڑا آدمی، لیکن شیخ الہند کے گھر کے سنڈاس صاف کرتے، وہ ٹرین کے اندر سفر کر رہے، سنڈاس خراب ہے، سنڈاس کو اپنے ہاتھ سے صاف کر رہے، کتنا ثواب ہے تو حد۔ ہاں یہ تھی زندگی ہوئی، یہ تھی زندگی ہوئی۔ تو باہر صورت سب ایک دوسرے کو بڑھا کہ جیسے بڑھے تو فرمایا پانی میں کہا کہ آگ زیادہ دادا گیری نہیں، اگر تیرے اندر گر جاؤں تو تجھے بجھا لوہے نے کہا، آگ نے کہا لوہا زیادہ دادا گیری نہیں، کیوں اگر تو میرے اندر گر جائے تو تجھے پگھلا۔ پتھر بولا واہ رے واہ، اتنے میں لوہے نے پتھر سے مقابلہ ہوا۔ لوہا کہہ رہا ہے پتھر زیادہ بات نہیں، کہ اگر تجھے تیرے پر اگر ڈال دیا جائے تو تیرے جو ڈبرے کر تیرے جو ڈبرے، یہاں تک کہ چلتے چلتے بنا کہاں تک مسئلہ پہنچا کہ انسان ہوا تک، ہوا کہہ رہی ہے پانی سے زیادہ بات نہیں، میں جس طرح چاہوں اس رخ سے بدل کر تجھے چلا سکتا ہوں۔ لیکن انسان بولا کہ نہیں میں بنا، کیوں کہ اگر والی بال کے اندر تجھے اندر پیک کر کے جس طرح چاہوں میں مکہ مار سکتا ہوں، جس طرح چاہوں میں مکہ مار سکتا ہوں۔ پھر آگے چلا، انسان سے کہا، ٹینشن نے بولا بھائی تو کتنی بھی خوشیوں میں ہو، لیکن ایک موبائل تیرے پر ایک فون آ جائے نا اور ٹینشن میں ڈالو تو تیری نیند حرام کر، تیری نیند۔ لیکن پیچھے سے سب کا بولا گھبرانے کی ضرورت نہیں، سب سائڈ میں ہو جاؤ،
اپنوں سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا. کیوں کہ اچھے ٹینشن بھی ہو اور غم بھی ہو, مجھے خالی میرے خدا کے راہ میں ڈال دے, تیرے ٹینشنوں کو دور کر. کہتے آنکھوں میں سمندر کے اندر ایک آدمی کا بڑا یعنی نافرمان تھا, گنہگار تھا. فرماتے ہیں کہ جب حضرت لوگ پریشان تو لوگ ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, فرمایا ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ اس آدمی کو اٹھا لے رہے, اس کی شرارت سے سب پریشان ہیں. تو فرمایا ٹھیک ہے, دعا کی. نبی تھے, مستجاب دعا ہوتا ہے, نبی مستجاب دعا ہوتا ہے. آدمی علامہ ابن تیمیہ نے نقل کیا ہے, جو آدمی 40,000 مرتبہ استغفار پڑھے گا اللہ اس کو مستجاب دعا بنائیں گے. علامہ ابن تیمیہ نے بات لکھی. لہذا تو تو اب آدمی چلا, سارے اسلام نے دعا بھی کی, لیکن شام کو آیا تو پتھر اٹھا کے آیا ہے بالکل ٹھیک ٹھاک. سارے اسلام تعجب کر رہے ہیں, سب قوم بھی کرے کیا ہوا, یہ تو ٹھیک ٹھاک ہے. فرمایا کچھ تو ہوگا. اللہ سے فرمایا صالح علیہ السلام نے, نبی تھے, نبی کی ہم کلامی وحی کے ذریعے سے ہوتی. وہ تو موسیٰ علیہ السلام تھے, کلیم اللہ تھے. اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام پر جب تجلی آئی, تجلی. احمد ابن بدوی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی ان کو دیکھ نہیں سکتا تھا. ذکر اتنا کرتے تھے کہ اللہ نے وہ نور دیا تھا کہ جس نور کی وجہ سے اگر ان کے چہرے کی رونق کو اور روشنی کو کوئی دیکھ لیتا تو وہیں پر بے ہوش ہو جاتا تھا. تو حضرت اللہ کی ایک تجلی خالص حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پڑی. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی نہیں دیکھ سکتا, پردہ رکھتے, کوئی نہیں دیکھ سکتا. یہ نور تھا, نور تھا. تو میرے بھائیوں, یہ زندگی ہے. تو رسول سارے اسلام نے اللہ سے فرمایا کہ اللہ یہ کیا معاملہ ہے کہ میں تو دعا کی تھی, بد دعا کی تھی, کہ اصل کیا کروں. اس کے گٹھر میں دیکھا تو سانپ تھا. اس کے گٹھر میں حیات الحیوان میں لکھا ہے سانپ کی 1000 قسمیں. اللہ نے 1000 کس طرح کے سانپ پیدا کی. اور سانپ پر حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اللہ نے کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کی. یہ بات اب یہ سانپ بچھو جو اللہ نے, حالانکہ انسان کو قسم دیتے ہیں, لیکن اللہ کی حکمت, اللہ کی مصلحت اللہ ہی جانتا ہے. فرمایا آب و ہوا جتنی خراب ہوتی ہے, سب خراب آب و ہوا کو کھینچنے والے زہریلے جانور ہوتے. اگر یہ نہ ہوتے تو ہماری زندگی دوبر ہو جاتی, ہماری زندگی امراض کے اندر ملحق ہو جاتی. لہذا تو حضرت نوح علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام سے اللہ نے کہا, اللہ نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ جب آدمی گھر سے نکلا تھا اس نے صدقہ کر دیا تھا, اس وجہ سے ہم نے اس کو زندہ اور صحیح سالم بچا کے لائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ایک آدمی تھا, 80 سال تک عبادت, 80 سال تک. اور پھر 80 سال کی عبادت کے بعد ایک مرتبہ اچانک باہر پانی کے لیے گیا. اچانک کیا ایک عورت کے اوپر فریفتہ ہو گیا اور اس سے زنا کر دیا. 80 سال کی عبادت, اب یہ پورا پانی چھڑ گیا. لہذا اتنے میں اس کے پاس اب غسل کے لیے گیا. اتنے میں فقیر اس کے پاس آیا. فقیر آیا اور اس نے اشارہ کیا, کیوں موت کا وقت تھا, اشارہ کیا تو سامنے روٹی تھی اور روٹی اس کو دے دی. اللہ کے وہاں پیش کی ہوئی. اللہ نے فرمایا تیرے 80 سال کی عبادت بیکار ہے, تو نے ایک گناہ بڑا کر دیا ہے, لیکن تیرا ایک روٹی صدقہ کرنا یہ اللہ کے وہاں قبول ہو گیا, اس وجہ سے تیری مغفرت کر دی جائے. تو میرے بھائی صدقہ بڑی اونچی چیز. اچھا ایک صدقہ اور للہ, لوگوں میں عمومی طور پر یہ بات میں افراتفری. ایک ہوتا ہے صدقہ اور للہ. صدقہ جو مانا ہوا ہوتا ہے وہ مسجد مدرسے بھی نہیں چل سکتا, لیکن جو ایسے ہی صدقہ ہم گھر سے دکان پر جانے کے لیے اگر صدقہ کریں وہ مسجد مدرسے بھی چل سکتا, وہی تو للہ ہے. یہ تو خالی ایک چیز کے دو نام, ایک چیز کے دو نام ہے. لوگ اس وجہ سے عموم پوچھتے ہیں کہ صدقہ مسجد میں اور مدرسے میں دے سکتے ہیں, کہ بھائی ایک چیز کے دو نام ہے, خالی ایک چیز کے دو نام ہے. اس وجہ اگر نفلی صدقہ ہو تو کوئی حرج نہیں, وہ مسجد اور مدرسے. تو
تو میرے بھائی ہمارا مدرسہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ کی دعاؤں سے اور آپ کے تعاون سے چل رہا ہے. اس وجہ سے مبارک رات ہے. آدمی دل کھول کر اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق خوب اللہ کے راستے میں دے اور اس کے ذریعے سے جتنے بچے پڑھیں گے. ابھی وقت نہیں ہے, وقت ہمیں محدود دیا گیا ہے, ورنہ آپ سے تفصیل سے بتاتا کہ یہ رقم جو صدقہ ہوگی مسجد مدرسوں پر, اللہ اس سے کیا مقام عطا کرے گی. ایک بات دیکھ بھی کر لو. آخر میں محمود غزنوی بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے. غزنوی حکومت 365 سال تک رہی ہے. لہذا کہتے ہیں محمود غزنوی نے ایک دن سوچا کہ دنیا میں سب سے افضل کون. 3 بات, اور مجھے کی تمنا ہے کہ اللہ کے نبی کی خاطر زیارت ہو جائے, اور تیسری تمنا کہ یہ کہہ رہا کہ میرا باپ سے سبکتگین سے نسب ثابت ہے کہ نہیں. تو محمود غزنوی اتنی دیر میں جا رہا تو راستے میں ایک طالب علم کتاب پڑھ رہا تھا, تو وہ ایک روشنی میں کسی کے گھر کی روشنی میں پڑھ رہا تھا. محمود غزنوی نے کہا بیٹا تیرے پاس کوئی ہے نہیں چیز. فرمایا نہیں, کہ آج سے تیرے تیل کا انتظام ہم کریں گے, اس کی روشنی میں تو علم حاصل کرنا, اس کی روشنی میں علم حاصل کرنا. لہذا رات کو اللہ کے نبی علیہ السلام خواب میں آئے. ایک چیز مل گئی, اللہ کے نبی علیہ السلام خواب میں آئے, فرمایا سبکتگین کے بیٹے. دوسری چیز ملی کہ نسب صحیح سبکتگین سے. ان کے والد صاحب نے ہرن پر رحم کیا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام خواب میں آئے, فرمایا تو نے ہرن پر رحم کیا, اللہ تجھے عزت دے گا. لہذا محمود غزنوی رحمۃ اللہ پھر آگے کیا فرماتے, کیا فرمایا, تو نے ہمارے وارث کی, ہمارے ایک وارث کی مدد کی, اللہ تجھے عزت عطا کرے, اللہ تجھے عزت ہے. فرمایا وہ وارث سے مراد تعلیم رہی. یعنی پھر سفیان ثوری فرماتے دنیا میں سب سے افضل طالب علم, یہ مال ہمارا مصرف اور یہ خرچ جائے گا طلبا پر اور ان کے پڑھانے والے مدرسین پر, اور ہماری مسجدوں اور مسجد کے اس کے متعلقات جتنی چیزیں ہیں ان کے اندر ہمارا مصرف جائے گا. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں آدمی کا مال اگر حلال کا نہیں ہوگا تو کہاں مصرف ہوگا. ہاں حلال کا مال ہوگا, فیشن, ریشن, سیشن, الیکشن, ڈیکوریشن, انجیکشن پہ برباد ہو جائے. حلال مال ہونا چاہیے, حلال مال ہوگا تو صحیح مصرف پر لے, حرام ہوگا تو ہاں ان جگہوں پر لگ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس رات کی بڑی قدردانی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مختصر سی دعا کریں. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لي ولوالدك وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا اللہ جو آسمان و چاند و سورج کا مالک ہے, یا اللہ جو تیرا کوئی شریک نہیں, تیرا کوئی ساجی نہیں, یا اللہ تیرا نہ کوئی لڑکا ہے نہ بیوی ہے نہ بچہ ہے, یا اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے. یا اللہ جس نے تو نے آسمان بغیر ستون کے پیدا فرمایا, دنیا کی تمام چیزیں تیرے محیط میں ہیں, تیرے احاطے میں ہیں. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ آج مبارک رات ہے, اس رات میں تیری برکت و رحمت کا نزول ہوتا ہے. یا اللہ تیری رحمت کی آغوش میں ہم نے لے لے. یا اللہ تیری رحمت کی کرنیں ڈال دے, تیری رحمت کی کرنیں ڈال دے. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما, ہمارے والدین کو, ہمارے متعلقین کو, رشتہ داروں کو, اساتذہ کرام کو, محبین کو, متعلقین کو, محسنین کو, یا اللہ اور پوری امت کی مغفرت فرما, پوری عالم کی مغفرت فرما. آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت
آنے والے ہر ایک کی مغفرت فرما یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں اور ہدایت کی فضائیں چلا دے یا اللہ پوری امت پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے یا اللہ ہم اپنے بدعملیوں کی وجہ سے یا اللہ مصیبت کے شکار بن چکے ہیں یا اللہ لیکن تیرے سامنے بڑی عاجزی اور انکساری اور فقیرانہ ہاتھ لے کر تیرے سامنے مانگ رہے ہیں یا اللہ دنیا کے اگر کسی فقیر کے سامنے بھی اگر کسی دنیا کے کسی فقیر کے سامنے بھی ہاتھ اٹھایا جاتا تو یا اللہ محروم نہ کرتا لیکن تیرے نبی نے ہمیں خبر دی ہے کہ اللہ تیرے در پر جو جائے گا وہ کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں آ سکتا یا اللہ ہم مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں یا اللہ مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں اسی رات میں تو کہتا ہے کہ پہلے آسمان میں آ کر کوئی ہے تو معاف کرنے والا کوئی ہے مغفرت کرنے طلب کرنے والا یا اللہ ہم تیرے سامنے مغفرت مانگتے ہیں یا اللہ تو کہتا ہے کوئی ہے جو رزق کو طلب کرنے والا یا اللہ ہم سب کو حلال عافیت والی وسعت والی برکت والی روزی عطا فرما یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ تیری رحمت اس رات میں تو اتنی وسیع ہے تیرے نبی نے فرمایا بنی کلب کی بکریوں اور بھیڑوں کی یعنی ان کے جو بال ہے اس کے برابر تو مغفرت کرتا ہے یا اللہ تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے یا اللہ تو معاف فرما یا اللہ ہم نے ظاہر یا اللہ خلوت میں جلوت میں ظاہراً باطناً فخر کے ساتھ ہستی نے چڑھا کے گناہ کیے گئے یا اللہ ہمیں معاف کر دے یا اللہ پوری امت کو معاف فرما دے یا اللہ ہمارے عبادات کو صحیح فرما ہمارے معاملات کو صحیح فرما معاشرات کو صحیح فرما یا اللہ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما یا اللہ جو بے نکاح ہے ان کے نکاح کا غیر سے تو تکفر فرما ان کے وسائل کا تو غیر سے تکفر فرما یا اللہ جن کے اولاد نافرمان ہیں یا اللہ ان کو تو فرما بردار بنا تیرے اور ان کے والدین کے مطیع اور فرما بردار بنا یا اللہ جو جوان ہیں یا اللہ ان کی جوانیوں کی طاقت جوانی کی طاقت کو صحیح جگہ پر لگا دے یا اللہ حسد سے بغض سے عداوت سے تکبر سے گمن سے ریاکاری سے شہرت سے عجب سے خود پسندی سے زینہ کاری سے بد نظری سے حسد سے کینہ سے اور ان تمام گناہوں سے جن گناہوں کی بنیاد پر تیری لعنت برستی ہے اور ان مبارک جیسی رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی یا اللہ ان سب سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما پوری امت کی حفاظت فرما پوری عالم کی حفاظت فرما یا اللہ اسلامی سربراہوں کو ہدایت عطا فرما یا اللہ خلفائے راشدین والی زندگی عطا فرما یا اللہ خلفائے راشدین والی زندگی عطا فرما یا اللہ جو باطل طاقتیں اسلام کے خلاف اسکیمیں بنا رہی ہے ان کی اسکیموں کو ان پر الٹ دے یا اللہ ان کی اسکیموں کو ان پر الٹ دے یا اللہ جہاں پر بھی مسلمان جس لائن سے پریشان ہیں یا اللہ کتنے جوان ہیں جو قید و بند کی صعوبتیں اٹھا رہے ہیں یا اللہ ان کی رہائی کی شکل صورتیں پیدا فرما یا اللہ جن کے مقدمات زیر سماعت ہے یا اللہ عافیت کے ساتھ ان کی برات فرما دے یا اللہ عافیت کے ساتھ برات فرما دے یا اللہ انہی لوگوں کی قربانیاں ہیں کہ آج ہم آنکھ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں یا اللہ آج ہماری عورتوں کی عزتوں پر ڈاکہ ڈالا گیا کبھی معصوم بچوں کی گردنوں کو الگ کیا گیا کبھی بوڑھوں کو گلے دبا کر ختم کیا گیا یا اللہ کبھی جوانوں کو قید و بند کیا گیا یا اللہ خالص قصور اتنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تیرے ماننے والے ہیں یا اللہ اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے یا اللہ تو ننان میں قاتل کو معاف کر سکتا ہے یا اللہ بنی اسرائیل کے 60 سالہ عبادت کرنے والے اور اس کے ساتھ گناہ میں مبتلا ہونے والے کو ایک نیکی سے تو بخشش کر سکتا ہے یا اللہ تو ہمیں بھی معاف کر دے ہمیں معاف کر دے ہمارے والدین کی پوری امت کی مغفرت فرما یا اللہ کل قیامت کے دن
آب اللہ کے نبی علیہ السلام کے دست مبارک سے آب کوثر عطا فرما، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہمارے حق میں شفاعت نصیب فرما، یا اللہ جنت الفردوس میں بغیر حساب و کتاب کے داخلہ نصیب فرما، یا اللہ عذاب قبر سے حفاظت فرما، یا اللہ عذاب قبر سے حفاظت فرما، جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، ان کے نقیر کے سوال کے جواب آسان فرما، یا اللہ سنتوں سے محبت عطا فرما، سنتوں کا ذوق و شوق عطا فرما، تیری طاعت پر ہمیں رغبت عطا فرما، یا اللہ ہمارا دل مانے نہ مانے ہمارے سر پکڑ پکڑ کر تیری طاعت کرنے والا بنا، یا اللہ ہمارے غفلت والے دل کو ختم فرما کر یا اللہ اثر لینے والا دل عطا فرما، دنیا کی محبت دلوں سے گندگیوں کو دلوں سے ختم فرما، ہمارے دل کو قرآنی تعلیمات اور حدیث مبارکہ سے مزین فرما، ہماری زندگی سنت و شریعت سے مزین فرما، اخلاق حسنہ سے اے اللہ ہمیں مزین فرما، یا اللہ تقوی طہارت عطا فرما، یا اللہ تقوی طہارت عطا فرما، اخلاق عظیمہ عطا فرما، اخلاق عظیمہ عطا فرما، تیری نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر زندگی گزارنے والا بنا، یا اللہ سنت والی زندگی دے، سنت والی موت عطا فرما، یا اللہ سنت والی موت عطا فرما، صحابہ والے جذبات عطا فرما، صحابہ والے جذبات عطا فرما، یا اللہ ہمارے اکابرین نے جن مشقتوں کے ساتھ دین کو آباد کیا اور ہم تک پہنچایا، یا اللہ وہ قربانیاں ہمیں بھی عطا فرما، یا اللہ اس کے لیے ہمیں بھی قبول فرما، یا اللہ ہمارے بے ادبی کی وجہ سے ہمیں محروم مت فرما، یا اللہ آج تو دین کے لیے ہم خود رکاوٹ بن چکے ہیں، کتنے لوگ اپنے دین کو بیچ کر دین کے لیے رکاوٹ بن چکے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، یا اللہ ان کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، یا اللہ مکاتب اسلامیہ اور قرآن مکاتب دینیہ اور اللہ مدارس و مساجد کی، حرمین شریفین کی، خصوصاً دارالعلوم دیوبند کی اور ہمارے اس مدرسے کی، یا اللہ پوری حفاظت فرما، یا اللہ تیری تمام اداروں کی حفاظت فرما، دینی جتنے شعبے چل رہے ہیں ان میں کام کرنے والوں کے اخلاص عطا فرما، یا اللہ ان کی زندگیوں کو یا اللہ قابل قائم فرما، یا اللہ ہمیں تیرے دین کے لیے دیر کے لیے دور کے لیے قبول فرما، یا اللہ ہم سب کو قبول فرما، یہ تیری رائے اللہ تو نے مبارک رات دی ہے، اس رات کی قدر دانی نصیب فرما، یا اللہ رات کو عبادت دین میں روزے کی حالت میں ہو، یا اللہ جو تیرے نبی نے فرمایا ایسے حالت میں میرا نام اعمال ہو کہ روزے کی حالت میں ہو، یا اللہ ایسی مبارک رات کی صحیح قدر دانی نصیب فرما، یا اللہ آج تک گناہ کیے ہیں، یا اللہ تیرے نبی نے جو حدیث میں بتائے وہ چیزیں ہم سب میں ہوگی، یا اللہ لیکن معافی مانگتے ہیں، جن خرافات کی چیزیں ہیں اللہ ان سب سے معافی مانگتے ہیں، ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے یا متوقع ہے یا جن کے ہم پر حقوق ہے، اللہ ان سب کی جائز مقاصد کو پورا فرما، یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کی جیب سے شکلیں صورتیں پیدا فرما، یا اللہ جیب سے شکلیں صورتیں پیدا فرما، یا اللہ ہمارے دین کو موت تک دین کا کام کرنے کی اور دیر کے لیے دور کے لیے قبول فرما، یا اللہ ہم سب کو قبول فرما، یا اللہ مانگنا تو بہت کچھ تھا لیکن یا اللہ تیرے سامنے کی سانس سے مانگے، کیونکہ اللہ ہم گناہوں سے لت پت ہیں، یا اللہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا اللہ کس زبان سے مانگے، اے اللہ گناہ تیرے گناہوں میں ہماری زبانیں بھی کیچی کی طرح چلی، ہمارے قدم بھی تیرے گناہوں پر چلے، ہمارے کان بھی تیرے گناہوں پر چلے، ہمارے آنکھوں سے بھی بدنظریاں ہوئی، یا اللہ مانگتے بھی شرم آتا ہے، لیکن یا اللہ تیرا اصول ہے کہ دنیا والوں سے مانگو تو یا اللہ وہ ناراض ہوتے ہیں اور تجھ سے نہ مانگو تو تو ناراض ہوتا ہے، یا اللہ اس وجہ سے ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، تیرے علاوہ کوئی ہمارا مولا نہیں، یا اللہ تو آقا ہے، تو صحیح ہے، ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہے اور آئندہ کریں گے ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما، اور آپ علیہ السلام نے اور تمام انبیاء علیہ السلام نے اور جتنے نیک لوگ اور بزرگان دین
دنیا میں آئے انہوں نے جن خیر کی لائن کی دعائیں کی ہے ان میں ہمارا حصہ عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعا کو ماض اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے خیر قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔